کتاب ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مستشرقین کو آپ پڑھیں جو اورینٹلسٹ ہیں، انگریز ہیں، یہ جرمن ہیں یا دیگر مختلف ممالک کے رہنے والے جنہوں نے اسلام کے خلاف بڑا کام کیا ہے گولڈ زیہر سے لے کر آج تک، ایک بات سب نے لکھی ہے، یا جنہوں نے قرآن پر خصوصاً اعتراضات یا گفتگو کی ہے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرق ہوا؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہم اس سے واج تو نہیں مانتے، اللہ کا کلام تو نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ جو کتاب آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہی جو ابو بکر نے سنی تھی محمد کے بولوں سے، کتاب وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر نے سنی تھی، حضرت عثمان غنی نے سنی تھی، سیدنا علی اور مرتضیٰ نے سنی تھی۔ اس میں کوئی شک، یعنی اس قرآن کے حضور علیہ السلام کے عطا فرمودہ کتاب ہونے پر تو کسی کافر کو شک نہیں ہے، تو مسلمان کیسے شک کر سکتے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شان مبارکہ ہے، قرآن میں جتنی آیات ہیں حضور کے مبارک صحابہ کے لیے، اس جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میری صحبت کے لیے بھی بندے چنے ہیں اللہ نے۔ ایسے کوئی حضور علیہ السلام کی صحبت کا فیض حاصل نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت، رب نے جن کو چنا ہے اپنے محبوب کی صحبت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک و شبہ، کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی شہادت، اس کی توحید کی شہادت، اس کے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دی، ثم لم یرتابوا، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ کیونکہ 23 برس کی حضور علیہ السلام کی مبارک اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، جس نے جب کلمہ پڑھا ہو تو اسی حساب سے اس کی وہ جو عرصہ ہے وہ بنتا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھتے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ، یہ کلمہ پڑھنا یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ مسلسل امتحانات تھے، مسلسل آزمائشیں تھیں، تلواروں کے سائے تھے، رات کی بے آرامیاں تھیں، گھر والوں سے قطع تعلق ہی ہو گئی ایک قسم کی، کیونکہ کوئی گھر والا برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تو سگے چچا نے قید کر دیا حکم بن الاس۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ قید تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن دل میں جس کو بسا لیا ہے اب اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کتنے صحابہ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں، حضرت خباب بن ارد کی زندگی پڑھیں، حضرت مقداد بن اسود کی زندگی پڑھیں، حضرت زنیرہ کی زندگی پڑھیں، حضرت ام عبیس کی زندگی پڑھیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، پورا دن گھسیٹے جاتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خباب بن ارد ایک دن بیٹھے تھے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور حکومت ہے، آپ کے سامنے آ کر اپنی پیٹھ سے آپ نے کپڑا ہٹا دیا، حضرت خباب نے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کچھ نشانیاں سانبھی ہوئی ہیں، وہ نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ ایک دن میرے مالک نے کہا کہ یا کلمہ چھوڑو اور یا میں مکہ کی گرمی، شدید گرمی، آپ کو پتہ ہے کہ خط استوا کے قریب ہے، ایکویٹر کے قریب ہے مکہ، شدید گرمی اور پتھر بھی یوں سمجھیے کہ تندور کی طرح پوری زمین جل رہی ہے۔ اس نے مزید اس پر بڑی لکڑی کے انگارے اکٹھے کیے اور مجھے کہا کہ اس دھوپ میں یا ان انگاروں پر لیٹ جاؤ اور یا محمد کا کلمہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ کو جو چیز مشکل لگ رہی ہے مجھے بہت آسان لگ رہی ہے، اور جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ جس کے ساتھ دل لگا لیا ہے، ثم لم یرتابوا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انگاروں پہ لیٹ گئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، فیصلہ یہی ٹھیک تھا، اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ثم لم یرتابوا، حضرت خباب کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر لیٹ گیا ان انگاروں پر اور اس نے میرے سینے پر پاؤں رکھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جیسے لیٹے گا انگاروں پر تو جیسے جلن محسوس ہوگی، ابھی تو جذبات میں لیٹ رہا ہے، جیسے جلن محسوس کرے گا تو بھاگ جائے گا، لہذا مالک نے کہا کہ فوراً اس کے سینے پہ پاؤں رکھوں تاکہ اٹھنے بھی نہ پائے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس لذت کا پتہ نہیں ہے جو اس وقت خباب لے رہا ہے،
آپ کو ان لذتوں کا پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم، وہ جو انگار نیچے انگارے موجود تھے آگ کے، وہ میرے خون اور میری چربی سے بجھ گئے، لیکن میں نہیں اٹھا. انگارے بجھ گئے لیکن میں نہیں اٹھا، اور میری جو جذبہ تھا، جو ہمت تھی، وہ فرماتے ایک پل کے لیے بھی کسی تذبذب کا شکار نہیں. قرآن کہتے ہیں ثم لم یرتاب. بدر کا میدان دیکھیے، یہ کون سامنے آیا ہوا ہے؟ 1000 کفار جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے، ان سب ان کے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں. رشتہ دار کیسے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر، سب سے خوبصورت جوان مکہ کا، سب سے خوبصورت، جو پہلا معلم ہے اہل مدینہ کا، حضرت مصعب بن عمیر اپنے سگے بھائی کو قتل کرتے ہیں میدان بدر میں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، جن کی مبارک، جن کا لقب اور صفت امین هذه الامہ، اپنے سگے باپ کو قتل کرتے ہیں میدان بدر میں. کوئی دشمن نہیں کھڑے ہوئے، سگے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ بھی 2 سال ہو گئے ان سے بچھڑے ہوئے. بچھڑنے کے بعد اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی ناراضگی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں وہ محبت میں بدل جاتی ہے. لیکن 2 سال ہو گئے بچھڑے ہوئے. حضرت عمر کس کو قتل کرتے ہیں؟ اپنے سگے ماموں، اس کو قتل کرتے ہیں حضرت. اور باقی تمام جتنے اصحاب ہیں، حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ اور بات تو آپ نے سنی ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جن اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفار کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بعد میں جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنے باپ سے کہا کہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے. یا کچھ روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے پکارا اور حضرت ابو بکر نے کہا، جب عبد الرحمن بن ابی بکر نے پکارا اپنے مبارز کو کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت فرمائیے، میں اس کے مقابلے میں جاتا. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، آپ کو عریش میں ضرور، مجھے آپ کی ضرورت ہے عریش میں، اس چھپر میں جو حضور کے لیے میدان بدر میں جو چھپر لگایا گیا تھا. اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر گئے اور باقاعدہ اس جنگ کے دوران حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ یہ والد ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو کہ باپ کی تلوار کے سامنے نہیں آئے. آپ کی تلوار تو پہچانتی ہے لیکن ابو بکر کی تلوار نہیں پہچانتی کہ کون ہے سامنے. ہم صرف ایک کو پہچانتے ہیں، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جب ان سے تعلق بنا لیا تو باقی سارے تعلقات کے ترازو ہی ہم نے توڑ دیے. ثم لم یرتابوا، اللہ فرماتا ہے کہ جو پھر کسی تذبذب کا، شک کا، کنفیوژن کا شکار نہیں ہو. اور پھر آگے قرآن نے فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا، اپنے مالوں سے بھی جہاد کیا. جہاں جہاں قرآن نے ان کی اس قربانی کو ذکر فرمایا ہے تو آپ ذرا الفاظ کی ترتیب دیکھیے. جاہدوا باموالہم وانفسہم، ہر جگہ قرآن میں یہی ملے گا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. قرآن کریم نے یعنی سورۃ انفال میں، سورۃ توبہ میں، بہت سی دیگر صورتوں میں، خصوصاً مدنی صورتیں جو ہیں ان سب میں، اور چند مکی صورتوں میں بھی یہ ذکر ہوا. تو ان کا مال سے جہاد اور جان سے جہاد. اب یہ دونوں جہاد، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کی عظمت اور اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جان بھی بندے کو بہت پیاری ہے اور مال بھی بہت پیارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کے باب میں پہلے مال کو ذکر کیا ہے، پھر جان کو ذکر کیا. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے غربت کا دور تھا، کبھی قحط سالیاں تھیں، کبھی ساعت عسرہ تھی. قرآن نے جس کو فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، تنگی کی گھڑیاں. جہاد کے لیے جہاں جانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جانیں تو حضور کے سب غلام پیش کر رہے تھے لیکن مال سب کے پاس نہیں تھا. بلال مال کہاں سے لاتا؟ حضرت ام عبیس مال کہاں سے لاتی؟ حضرت سمیہ شہید ہو گئی مکہ میں، مال کہاں سے لاتی؟ حضرت عمار بن یاسر مال کہاں سے لاتے؟ ابو ذر غفاری مال کہاں سے لاتے؟ خود بھی اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اپنے بچوں کو بھی پیش کیا، اپنے گھر والے بھی حاضر کر دیے. لیکن اب پیسے ہیں نہیں تو پیسوں کا کیا کیا جائے. لہذا رب کائنات نے چند حضور کے غلام ایسے چنے کہ جنہیں یہ سعادت ملی کہ جو سعادت اپنی مرضی اور پسند سے ممکن نہیں تھی، اس میں اللہ کا فضل اور اس کا انتخاب شامل تھا. کہ جس کو چونکہ مال میرے پاس ہوگا تو کسی کو دوں گا، جان تو میری حاضر ہے، میں حاضر ہوں، لیکن مال کا تو ہونا ضروری ہے. جان تو اللہ نے دے دی ہے، زندہ ہوں تو جان تو حاضر ہے، لیکن مال نہ ہو تو کیا کیا جائے. اس لیے رب کائنات نے وجاہدوا باموالہم کے باب میں سب سے زیادہ جس کو یہ شرف عطا فرمایا اس ہستی کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہر جنگ میں آپ نے
یہ جو مالی جہاد تھا سب سے بڑھ کر آپ نے اس میں حصہ لیا، بدر سے لے کر بدر میں آپ جا نہیں سکے، لیکن اس لیے نہیں جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا کہ حضرت رقیہ کا خیال کریں، اس لیے آپ کو بدریین میں حضور نے شامل فرمایا اور آپ کو باقاعدہ حصہ دیا مال غنیمت میں، چونکہ اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اطاعت بدر میں ہے تو بدر والے کمال ہیں، اگر وہ اطاعت مدینہ میں ہے تو مدینہ والے کمال ہیں، اگر اس اطاعت میں سونا ہے تو سونا اس سونے پر ہزاروں جنگیں اور ہزاروں قربانیاں ایک طرف اور بستر پہ سونا ایک طرف ہے، اور اگر حضور کا حکم ہے کہ غار میں میرے ساتھ ہو تو پھر غار میں ہونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اصل عبادت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جس پل جس جگہ حضور نے جس غلام کو حکم فرمایا اس انداز میں اس پر عمل کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ نے مال خرچ کیا اسلام کے لیے، تمام جنگوں میں اور جنگوں کے علاوہ بھی آپ نے جو غلام